اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر کے کسی ایک کام کو بگاڑنا چاہے اور اللہ کی ذات نہ چاہے تو وہ کام بگڑ نہیں سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا تو ہمارا یقین بنے کہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مالک اللہ رب العزت ہیں۔ جو زندگی اللہ پاک نے دی ہے وہ دنیا کے اندر آخرت کے بنانے کے لیے دی ہے، اور جب سے دنیا آباد ہے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک اللہ ہی کا نظام اس کائنات پر چل رہا ہے۔ اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو بہت اہم ترین نعمت ہے۔ ایک نعمت کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم آخرت کے لیے توشہ جمع کر کے لاؤ۔ تو وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ پاک نے دنیا کے اندر دی ہے کہ جس کے ذریعے سے آخرت کا توشہ جمع کیا جائے؟ وہ ایک ایسی نعمت ہے جسے ہم لوگ زندگی کہتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اس زندگی کے متعلق فرمایا گیا کہ اس مختصر سی زندگی میں ایسے اعمال کرو کہ آخرت میں آنے کے بعد تمہاری یہ زندگی تم کو کامیاب کر دے۔ تو آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک نے یہ زندگی عطا کی ہے، اور اس زندگی کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کی زندگی عطا کی ہے، اور دنیا سے جانے کے لیے بھی اللہ پاک کا نظام کام کرتا ہے۔ اللہ کا نظام کام کرتا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی کو ختم نہیں کر سکتا، اور جو ختم کرے گا وہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ اللہ نے ایک ایسی بیماری دنیا کے اندر بھیجی کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی، لیکن پورا ملک نہیں، پوری دنیا اس سے پریشان ہے۔ ایسی بیماری اللہ پاک نے بھیجی، کورونا نام کی بیماری، جس سے پوری دنیا متاثر ہے۔ کیا ایسے حالات سے ہم گزر کر کے آئے کہ پوری دنیا ایک جگہ رک گئی تھی، جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ اور 20-25 سال کے بعد جو نئی نسل ہے جب جوان ہوگی، اور ان کے سامنے جب یہ تذکرہ ہوگا کہ آج سے 20-25 سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ کئی مہینوں تک زندگی کا نظام درہم برہم تھا، اور دنیا ایسا لگ رہا تھا کہ ایک جگہ آ کر کے رک گئی ہے، تو وہ نسل کہے گی کہ بڑے میاں تم سٹیا گئے، تھوڑا کم بولو۔ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی وقت گزرا ہوگا کہ پوری دنیا کا نظام رک جائے اور کوئی کام کاج نہ ہو۔ اس بیماری کی وجہ سے رابطہ بھی ٹوٹا، ضابطہ بھی ٹوٹا، اور دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہوا۔ اور ان ایام میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ علماء کرام کی ایک کثیر جماعت کا اڑ جانا ہے، کہ جو امت کے لیے رحمت ہوا کرتے ہیں۔ اور ایسے علماء جو ذی استعداد، جو صاحب کشف، جو اللہ کے برگزیدہ بندے، جو تقوی طہارت والی زندگی گزارنے والے، ایسے علماء کی جماعت کہ جن کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ ایک لمبی فہرست ہے علماء کرام کی۔ اس دنیا سے اڑ جانا یہ ہم امتوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا خسارہ ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے علماء کرام کا کثرت سے انتقال کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ پاک نے جو زندگی دی ہے
یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس زندگی کو کام میں لانا ہے، اعمال کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، کہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. تو زندگی کو یوں ہی نہیں گزارنا ہے کہ جس طرح سے جانور زندگی گزارتا ہے. انسان بن کر کے، ایمان والے بن کر کے، اللہ کے بندے بن کر کے، اللہ کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو بہت زندگی باقی ہے. جو یہ سوچ لیتا ہے وہ ساری خیر سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے، ابھی عمل کر لو. اس وقت میں امام صاحب حافظ عبید الرحمان صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک رابطہ اور ضابطہ ٹوٹا ہوا ہے. آج ہم ایمان والوں سے ملاقات نہیں کر پا رہے، بیانات کا سلسلہ رکا ہوا ہے، تو کچھ اللہ رسول کی بات ہو جائے 10-15 منٹ. تو امام صاحب نے کہا کہ آپ ہی آ کر کے شروعات کر دو. تو میں نے کہا کہ خیر اور نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہنا ہے، بلکہ کئی مصلیوں نے، ہمارے ہمدردوں نے بھی اس کا اظہار کیا کہ کم سے کم یہ مرکزی مسجد ہے، یہاں پورے شہر سے لوگ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ لے کر کے جائیں. اس طرح سے علماء کرام کا ایک بیانات کا سلسلہ پھر سے دوبارہ شروع ہو جائے گا تو امت کو بڑا نفع ہوگا. ایسے ذی استعداد علماء کرام چلے گئے، ان کا بدل تو مشکل ہے، لیکن جو ہیں وہ بھی ایک نعمت کے طور پر ہیں. تو ان سے ملاقات کرنا، ان کی زیارت کرنا، ان کے بیانات سے مستفیض ہونا، کہ یہ مسجد کی 4 دیواری، یہ جمعہ کا دن اللہ پاک نے دیا ہے ملاقات کا سلسلہ علماء کرام سے، اور اس طرح سے اللہ والوں سے ملاقات کا سلسلہ ہے کہ آج آپ لوگوں کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو رہی کہ وقت سے پہلے مسجدوں کے اندر آنا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننا. ورنہ آج حالات تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہر جگہ فل ہے، ہر ہوٹلیں فل ہیں. بس اسٹینڈ سے لے کر کے جھوڑگا تک 12-15 ہوٹلیں ہیں. کوئی ایک ہوٹل ایسی بتا دو جو ویران ہو، کوئی ایک ہوٹل. ہماری زندگی کدھر لگ رہی ہے؟ دنیا پر لگ رہی ہے. اور کوئی ایک مسجد بتا دو جو 5 وقت تو فل رہتی ہوں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنی بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بے فکری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا کی ساری جگہ آباد ہیں، دنیا کی ساری جگہ فل ہیں. اگر کوئی چیز ویران ہے تو اللہ کا گھر، جہاں اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوتی ہے، وہ جگہ خالی ہے، ہم اللہ کے گھر سے محروم ہیں. تو زندگی اللہ پاک نے جو دی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس زندگی کے اندر ایسے اعمال کرنا ہے کہ ہم آخرت میں توشہ لے کر کے جائیں. دوسری نعمت اللہ پاک نے مال عطا کی ہے. آج ہمارا مال دنیا پر لگ رہا ہے، دین پر نہیں لگ رہا ہے. ہم اپنے مال کو صحیح استعمال میں لائیں. اتنے بڑے حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے شہر پر وہ کرم کیا کہ رمضان کے فوراً بعد اللہ پاک نے ہمارے شہر کے کاروبار کو جاری کر دیا اور ہمارا شہر خوشحال ہو گیا. اور آج بھی پوری دنیا کے اندر مالیگاؤں شہر کی نیک نامی کا تذکرہ ہو رہا ہے. آج بھی کئی علاقے ایسے ہیں جو اس طرح سے مجمع دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں. آج بھی 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ہمارے شہر پر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. تو اللہ نے ہم کو مال بھی دیا تو مال کا صحیح استعمال ہو. اللہ پاک نے ہم کو صحت عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے. ورنہ آج جا کر کے دیکھو بڑے بڑے دواخانوں کے اندر بیڈ خالی نہیں ہے، بڑی سے بڑی بیماریوں میں لوگ مبتلا ہیں. ان کے حال کو دیکھ کر کے ہم اپنے حال کو دیکھیں کہ اللہ پاک کا کتنا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو سر میں درد تک نہیں دی.
ہمارے سر میں درد بھی نہیں ہو رہا. کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ جب صحت چھن جائے گی تو 2 رکعت نماز تو کیا اذان کا سننا مشکل ہو جائے گا. آج اللہ پاک نے صحت دی. ان صحت کے زمانے میں ہم جو تو خوب زیادہ اعمال میں لگے, اللہ کو راضی کرے, اللہ کے گھر کو آباد کرے. اسی طرح سے اللہ پاک نے ہمیں فرصت والی نعمت دی ہے. فرصت بھی بہت ہے ہمارے پاس. آج جو ہوٹلیں آباد ہیں, کلبے آباد ہیں, یہ کس وجہ سے؟ مصروفیت والے لوگ ہیں, فرصت والے لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرصت بھی بہت دی ہے, لیکن اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. 4 نعمت ایسی تو اللہ پاک کی بے پناہ نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہم کو عطا کی ہے کہ اگر اس کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو نہ گن سکتے ہو نہ شمار کر سکتے ہو. اللہ نے ایسی نعمتوں سے نوازا ہے. تو 4 نعمت بڑی بڑی کہ زندگی یوں ہی نہ گزارے ہم. یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. اور زندگی کے ہم مالک نہیں ہیں, ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے. ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے. ہم اپنی زندگی کو من چاہی جس طرح چاہے گزار لی, ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ میری اپنی زندگی تو اللہ کی بتائی ہوئی جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے اس پر لگے گی. تو سب سے پہلی نعمت اس کا استحضار ہو کہ اللہ نے زندگی دی ہے, اس کو صحیح رخ پر لے کر جائیں گے, صحیح رخ پر. اور اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ایسی زندگی عطا کی جو ایمان والی زندگی ہے. بہت سارے لوگ دنیا کے اندر زندگی کو گزار رہے ہیں لیکن ایمان والے نہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والی زندگی دی ہے, اپنی ذات پر یقین رکھنے والی زندگی. تو اس زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھائے, بے فکری اور غفلت کی زندگی کو چھوڑ دے, اب ہوش میں آ جائیں. اتنے سخت حالات سے گزر کر آنے کے بعد اگر ہمارے حالات نہ بدلے, زندگی کے اندر انقلاب نہ آئے تو اب کون سا دن دیکھنے کو باقی رہ گیا؟ کون سا دن باقی رہ گیا؟ ہمارے درمیان سے علماء کرام کا اٹھ جانا یہ کوئی معمولی بات ہے. ہماری اپنی مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا عبدالباری صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی یاد کبھی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی. یہ مسجد کی در و دیوار آج سنسان ہے کہ جہاں پر انہوں نے 45-50 سال تک کے امامت کی, نماز پڑھائی, جہاں پر انہوں نے علم دین کو حاصل کیا اور یہاں پر کھڑے رہ کر کے امت کی اصلاح کی ہے. امت کی اصلاح کے بعض مرتبہ ان کے بیانات میں وہ جذبات ہوتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میری باتوں کو کڑوی نہ سمجھے, میں حق بات اور اللہ اس کے رسول کی بات کہہ رہا ہوں. یہ میرے جانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ میں جو بات کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. آج وہی ہوا کہ حضرت اس دنیا سے کیا گئے, 8 مہینے تک پوری مسجد ویران, نہ درس قرآن ہو رہا ہے, نہ بیان ہو رہا ہے, نہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی, ہر چیز ویران ہو گئی. لیکن جو ہے اس کو غنیمت جانے. اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے, ان کی بال بال مغفرت فرمائے. جتنے مرحومین اس دنیا سے گئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, سب کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو حیات ہیں اللہ پاک سب کو اپنے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. تو پہلا ہے زندگی, دوسرا ہے مال, تیسری ہے صحت, چوتھا ہے فرصت. ان چاروں کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں, اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں, 5 وقت کی نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں.
وقت کم ہے، اس لیے ان نعمتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، پورے عالم انسانیت کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ پاک ہم کو دنیا میں رکھے عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب اس دنیا سے اللہ پاک بلاوا کرے اپنے نام کے ساتھ، اپنے حبیب کے نام کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔